بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سعدیہ بیٹا؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کی دوست تھیں یا کزنس مجھے یاد نہیں ہے، انہوں نے جوائن نہیں کیا ابھی تک کلاس کو۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر، انہوں نے ابھی تک کیوں نہیں کیا؟ اچھا اختر صاحب، بچوں کو لنک چلا گیا ہے سب کو؟ بچوں کو بتا دیا تھا، ان بچوں کو، پرانے بچوں کو، کہ آج سے ہم کلاس ریزیوم کر رہے ہیں؟ اختر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اختر صاحب؟ اچھا سعدیہ، ذرا کوئک ریویو کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اف آئی ایم ناٹ رانگ تو جی سر۔ آپ کے فادر جو ہیں، آپ کے فادر بینک میں جاب کرتے ہیں اف آئی ایم ناٹ رانگ؟ آپ تین دوست تھے نا، مجھے اگر میں غلط نہ ہوں، تین دوستوں میں سے کوئی ایک دوست تھی، میرا خیال ہے آپ ہی تھی، مجھے اگر میں غلط نہ کہہ رہا ہوں تو، کہ آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے بیسیکلی کامرس میں آنے کی وجہ آپ کی فیملی کی طرف سے کہا گیا ہے، ایسے ہی تھا سعدیہ؟ سر آپ کی یہ آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی، رک رک کے آ رہی ہے۔ اچھا آواز رک رک کے آ رہی ہے آپ کو؟ ایک منٹ میں چیک کر لیتا ہوں، رک جائیں۔ جی رک رک کے آ رہی ہے۔ اچھا دیکھیں، ایک منٹ رکیں، ابھی آواز آ رہی ہے پراپر؟ میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آواز پراپر آ رہی ہے آپ کو؟ اب میں رک گیا ہوں۔ پراپر نہیں آ رہی، رک رک کے آ رہی ہے، اٹک اٹک کے۔ اچھا رک جائیں ایک منٹ، ابھی میں پوچھتا ہوں۔ اختر صاحب سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پراپر آواز آ رہی ہے یا نہیں؟ پلیز بتائیں اختر صاحب۔ سر اختر، آپ کو میری آواز پراپر آ رہی ہے؟ سر اختر؟ اچھا بچوں کو کال کر رہے ہیں، اوکے اوکے سر۔ یہ لیکن صرف اتنا بتا دیں کہ آپ کو میری آواز پراپر آ رہی ہے، کیونکہ یہ بچی کہہ رہی ہے کہ اس کو میری آواز اٹک اٹک کے آ رہی ہے۔ میرے مطابق میری آواز بالکل پراپر جا رہی ہے۔ یہ اس کی سمپل سی یہ نشانی ہے، دیکھیں میں بات کر رہا ہوں اور میری آواز کا یہاں سے پورا بتا رہا ہے کہ کتنی آواز آ رہی ہے۔ میں ہلکے بات کروں گا، دیکھیں ہلکے اس کا بار بن رہا ہے، زور سے بات کر رہا ہوں تو زور سے آواز جا رہی ہے، بالکل پراپر ہے میرے مطابق آواز۔ سعدیہ بیٹا، آپ گھر کا انٹرنیٹ یوز کر رہی ہیں یا پھر موبائل کا ڈیٹا کنیکشن؟ سر میں وائی فائی یوز کر رہی ہوں گھر کا۔ گھر کا وائی فائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیں اب بتائیں، ویسے آواز ابھی آپ کو پراپر آ رہی ہے اس وقت؟ اب تو جی آواز جی جی، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے۔ ہاں، تو یہ اس کا مطلب ہے میرا بیٹا، یہ میرے اینڈ سے نہیں، دیکھیں میرے اینڈ سے تو یہ بالکل صحیح آواز جا رہی ہے نا، تو یہ آپ کے انٹرنیٹ کا مسئلہ تھا شاید۔ کبھی ایسا ہوا جی کرے تو ری جوائن بھی کر سکتے ہیں آپ، ری جوائن جی، کرتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتا ہے۔ لیکن بہرحال چلیں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ جو ہے، صحیح ہے صحیح۔ آپ کے فادر نے آپ کو جو ہے وہ کہا تھا کہ بھائی آپ کامرس جوائن کریں، ایسا ہی ہے؟ نہیں سر، میرے فادر نے نہیں کہا تھا، یہ تو میری خود کی چوائس۔ اچھا، تو آپ کے فادر کہاں جاب کرتے ہیں؟ بزنس ہے یا جاب کرتے ہیں وہ؟ وہ نہیں سر، جاب کر صدر میں حبیب بینک ہے نا اس۔ ہاں تو میں نے دیکھا، میں صحیح کہہ رہا ہوں نا، آپ کے فادر بینک میں جاب کرتے ہیں، یہی بات ہوئی تھی بالکل۔ تو چلیں ٹھیک ہے۔ جی اچھا اچھا، ایسا ہے میرا بیٹا اب کہ ہم جو ہے کلاس کا باقاعدہ آپ کی باقی اپنے دوستوں سے، جو آپ کی دو دوست ہیں اور ان سے بات ہوئی تھی کہ آج سے اکاؤنٹنگ کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے، کوئی ذکر ہوا تھا؟ سر دوبارہ بولیے گا، آواز نہیں۔ میں کہہ رہا ہوں آپ کی اپنے دوستوں سے بات ہوئی تھی کہ آج سے اکاؤنٹنگ کی کلاس شروع ہو رہی ہے، کوئی ذکر ہوا تھا آپس میں دوستوں کا؟
نہیں سر کوئی ذکر نہیں ہوا تھا, ہمیں انفارم نہیں کیا گیا تھا پہلے کہ آپ کی کلاس ہوگی. وہ تو میں آن لائن کی تو میں نے سر اختر پوچھا تھا کہ سر کلاس ہوگی, تو پھر انہوں نے مجھے بھیج دیا. میرا وائی فائی آن تھا اس وجہ سے مجھے پتہ چل گیا. ڈیٹا یوز کرتے پتہ نہیں ہوگا کہ آپ کی کلاس, اچھا اچھا, نہیں تو آپ لوگوں کو اور میسج مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری کلاس. آج ہی پتا چلا آپ کو, آج ہی انفارم کیا سر نے؟ جی بالکل, آج ہی ہمیں ہوا ہے, اور ابھی انفارم ہوا ہے, ہمیں پہلے انفارم نہیں ہوا تھا کہ آپ کی کلاس ہوگی آج. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, چلیں پھر جی میں وہی والی بات ہے, میں شروع کروں گا, پھر بچے بیچ میں آئیں گے, پھر میں ریپیٹ کروں گا. تو میرا خیال ہے اختر صاحب ذرا بچوں جی کو کال کر رہے ہیں, جو ایڈمنسٹریٹر ہیں ہمارے کوچنگ کے, وہ بچوں کو کال کر رہے ہیں. اگر آپ کے دوست جی جوائن کر لیتے. اچھا, آپ کو یاد ہے میں نے آپ سے کیا کیا ڈسکس کیا ہے ابھی تک؟ کچھ میں نے اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ کوئی بات کی تھی آپ لوگوں سے؟ سر بتائیں بتائیں زیادہ. اکاؤنٹنگ سے ریلیٹڈ تو سر آپ نے بزنس سمجھایا تھا. اچھا, بزنس سمجھایا تھا, بزنس ویری گڈ ویری گڈ جی ویری گڈ. کہ جی بھائی یعنی سب سے پہلے ہم نے بزنس کی نیچر سمجھی, ٹھیک ہے. اور جب آپ کوئی نیا سبجیکٹ پڑھنا شروع کرتے ہیں, بیکاز اکاؤنٹنگ جو ہے وہ نیو سبجیکٹ ہے, تو جب آپ کسی نئے سبجیکٹ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے دماغ میں یہی خیال آتا ہے نا کہ یہ سبجیکٹ کیا ہے, یہ سبجیکٹ جو ہے زندگی کے کس شعبے کو ڈیل کرتا ہے, اس میں ہم کیا سیکھیں گے. تو یہ کچھ کوشچنز جی ہوتے ہیں بیسک جو آپ کے دماغ میں آتے ہیں. تو ہم انہی کوشچنز کو لے کے آگے بڑھتے ہیں. اور سب سے پہلے جو کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ سر آپ ہمیں بزنس بتا چکے ہیں, تو اگر میں بزنس بتا چکا ہوں تو کوئک آپ ریویو دیں گے اس کے اوپر کہ آپ کو بزنس پتا ہے, صحیح ہے, پھر اس کے لحاظ سے میں آگے بڑھوں گا. رائٹ, یہاں پر بھی یہ لکھا ہے, اگر آپ کو میری اسکرین کلیئر نظر آ رہی ہو. لائک وائز بیفور اسٹڈنگ اکاؤنٹنگ وی مسٹ نو, کیا جاننا چاہیے ہمیں پہلے اکاؤنٹنگ پڑھنے سے پہلے؟ بھائی وہی جو پیچھے لکھے ہوئے تھے جملے, کہ اکاؤنٹنگ کیا, کون سی زندگی کے کس شعبے سے تعلق رکھتی ہے, اکاؤنٹنگ کیا ہے, اور اکاؤنٹنگ کرنے کا مقصد کیا ہے. ٹھیک, اچھا. اسی طرح مزید آگے بڑھتے ہیں. تو لوگ سوچتے ہیں, پیپل تھنک. اچھا جی, آپ تینوں دوستیں آ گئی ہیں کلاس میں, اب یہ دیکھ لیں ذرا. سعدیہ, آپ کی دوستوں میں سید فصیحہ تھیں, مجھے بالکل یاد ہے, اور عائشہ جو ہیں یہ بھی آپ کی دوستوں میں ہی تھیں, ایسا ہی ہے؟ ویسے تو نام تیسرا مجھے ایگزیکٹ کلک نہیں کر رہا, کیونکہ وہ نام کچھ اور لکھا ہوتا تھا بچی کا, اور وہ کہتی تھی سر میں اپنے دوسرے موبائل سے لاگ ان ہوں. تو یہ آپ تینوں ہی ہوتی تھی کلاس میں؟ سعدیہ بیٹا, آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو ذرا ان میوٹ کر کے بتا دیں پلیز. نہیں سر, سر ایک اور بچی ہوتی تھی سامیہ محمود, وہ نہیں ہے. اچھا, آپ چار لوگ پڑھ رہے تھے ابھی تک, جو باقی کلاسز ہو رہی تھیں, کیونکہ اکاؤنٹنگ کی کلاس نہیں ہو رہی تھی, باقی ساری کلاسز تو ہو رہی تھی نا. تو باقی ساری جی کلاسز میں 4 اسٹوڈنٹس تھے. نہیں یہ سر 4 اسٹوڈینٹس نہیں تھے, محمود تھی میرے خیال میں ایک اور, وہ جو نہیں ہے ابھی. اچھا اوکے اوکے, چلیں سر ٹھیک. رمشا بھی ہے اور سامیہ محمود ہے, ان دونوں کی لائٹ کی پرابلم, ابھی میری بات ہوئی ہے ان سے. اچھا اچھا سر, تو ان کو ڈیٹا کنیکشن کا کہہ دیجئے کہ بھائی ڈیٹا کنیکشن ارینج کریں, ورنہ اس طرح کلاس میں وہ نہیں آئیں گے تو ان کو مشکل ہوگی. چلیں بہرحال سر, بہت جی بہت سر, شکریہ, بہت بہت میں شکریہ. بول. ٹھیک ہے سر مجھے جی بیٹا ایک سعدیہ, بات اور پوچھنی تھی. جی میرا بچہ بولیں. سر میں پوچھ رہی تھی کہ ایسے آن لائن کلاسز تو چلو ہو رہی ہیں, لیکن اسے پراپرلی تو نہیں ہو پا رہی ہیں, تو پھر یہ کالجز اور کوچنگ کھلنے کا کوئی مطلب ہے کہ کب تک کھلیں گے؟ ہاں ہاں بالکل, 15 سپٹمبر ڈیٹ ہے, اور اللہ کے حکم سے 15 سے پہلے بھی شاید کھل جائیں, لیکن 15 سپٹمبر سے اللہ کے حکم سے سب کھل جائیں گے. تو مطلب آپ کی بات مجھے شروع کا جملہ سمجھ نہیں آیا, آپ کہہ رہی ہیں کلاسز پراپر نہیں ہو رہی, کیا مطلب یہ سمجھ نہیں آیا تھوڑا. نہیں مطلب نہیں ہو تو رہی ہے, پراپر تو ہو رہی ہے, مطلب کہ وہ والی بات نہیں آتی نا جو اچھا, مطلب لائف پڑھنے میں آتی میں ہے. سمجھ گیا, فزیکل کلاسز کا مزہ ہی کچھ اور ہے, یہ کہنا جی چاہ رہی ہے نا. جی جی بھائی جی جی کوچنگ جی جانا, کالج جانا, اور ویسے بھی آپ کا فرسٹ ایئر ہے, تو آپ کا دل چاہتا ہوگا کہ میں کالج جاؤں ذرا. بالکل بالکل, وہ کلاسز اللہ کے حکم سے 15 سپٹمبر سے جی ایکسپیکٹڈ ہیں, انشاءاللہ شروع ہو جائیں گی, پریشان نہ ہو, ٹھیک ہے. اچھا عائشہ, آپ کی کیا پہلی صحیح کلاس ہے بیٹا؟ صحیح. عائشہ
آپ کو میری آواز آ رہی ہے میرا بیٹا؟ جی آپ کی سر آ رہی ہے. اچھا آپ کی پہلی کلاس ہے ابھی کوئی میرے ساتھ فرسٹ یا جی آپ؟ سر آپ کے ساتھ پہلے کلاس سے. اچھا اوکے اوکے. تو میٹرک جو ہے وہ سائنس سے کیا یا کامرس سے؟ سر کیا مطلب؟ مطلب میٹرک جو کیا، میٹرک کر لیا نا ماشاءاللہ، میٹرک کے بعد ہی فرسٹ ایئر میں آئی ہو، جی تو میٹرک کس سے کیا؟ سائنس سے کیا کامرس سے کیا؟ کیا تھی فیلڈ؟ کمپیوٹر سے. کمپیوٹر سائنس سے کیا. اوکے اوکے اوکے. تو 9 کلاس میں کتنی پرسنٹیج بن رہی تھی میرا بیٹا؟ سچ سچ بتانا. سر 79. 79. جی سر. اچھا اچھا اچھا. تو کامرس میں آنے کی کوئی خاص وجہ عائشہ؟ عائشہ آواز آ رہی ہے آپ کو میرا بیٹا؟ جی سر آ رہی ہے. Is there any particular reason to join commerce? فرسٹ ایئر میں کامرس کیوں لی؟ کمپیوٹر سائنس کیوں نہیں کنٹینیو کی؟ انجینئر کیوں نہیں بنی بھائی؟ کیوں آ گئی کامرس میں؟ کیونکہ سر ہمیں کامرس پسند ہے. اچھا کیسے پسند آ گئی آپ کو کامرس؟ پسند تو وہ چیز آتی ہے جسے دیکھا ہوا ہو پہلے سے. ارے سر مطلب ہمیں میتھس میں انٹرسٹ ہے, ہم کر سکتے ہیں. اچھا آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو میتھس آتی ہے, میتھس اچھی لگتی ہے, جی میتھس میں انٹرسٹ ہے, تو آپ کو لگتا ہے آپ کامرس بھی کر سکتی ہیں. گھر میں کسی نے کامرس پڑھی ہے عائشہ؟ جی بڑی سسٹر نے. بڑی سسٹر نے. تو ان کو اکاؤنٹنگ کرتے ہوئے دیکھتی تھیں آپ یا نہیں؟ یس اکاؤنٹنگ کا سر دیکھتی اکاؤنٹنگ تھی. کا کام کرتے ہوئے دیکھتی تھیں. اچھا تو بڑی سسٹر سے کیوں نہیں پڑھ رہی بھائی گھر پہ؟ جب اتنی بڑی سسٹر ہیں اور ماشاءاللہ انہیں کامرس پڑھی ہے, تو کیا وہ آپ کو ہیلپ نہیں کرنا چاہتی یا پھر ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا؟ سر ابھی وہ سیکنڈ ایئر میں ہی تو ہے. اچھا 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 اچھا, پھر صحیح ہے, پھر صحیح ہے بھائی. کون ہے آپ کی سسٹر کا نام کیا ہے, وہ کہاں پڑھتی ہیں؟ آپ کے کوچنگ سے ہی پڑھا ہے, مہک نام تھا ان کا. مہک, ہاں 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 بالکل. سیکنڈ ایئر میں آپ آئیں گی پڑھنے وہ, یعنی فرسٹ ایئر انہوں نے پڑھ لی ہے, آپ سیکنڈ ایئر پڑھیں جی گی, یہ ایسا ہی ہے؟ جی اچھا جی اوکے اوکے اوکے. چلیں تو مہک نے تو اتفاق سے فرسٹ ایئر بھی پوری نہیں پڑھی ہوگی کیونکہ یہ کوچنگ آف ہو گئے تھے کورونا کی وجہ سے. تو بہرحال چلیں, اللہ تعالیٰ آسانیاں یس فرمائیں سر. کے لیے. تو بہرحال یعنی آپ کو مہک نے کہا کہ بھائی چلو تم بھی ٹرو مین کوچنگ چلو اور پڑھو میرے ساتھ, ٹھیک ہے. تو میرا بیٹا ہم نے ابھی اکاؤنٹنگ کا آغاز کیا ہے, لیکن مزے کی بات ہے کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں جیسے کہ آپ سمجھتی ہو کہ کامرس میتھمیٹکس ہے. تو یاد رکھنا کہ ہر سبجیکٹ جو ہوتا ہے وہ میتھمیٹکس کی طرح نہیں ہوتا, لیکن ہاں پریکٹیکل کام کرنے میں مزہ آتا ہے. اور آپ کی بات سے مجھے یہی لگ رہا ہے کہ بھائی کیونکہ میتھمیٹکس میں تھیوریٹیکل چیزیں نہیں ہوتی, پریکٹیکل کام کرنا ہوتا ہے, تو اس لیے آپ کو میتھمیٹکس زیادہ اچھا لگتا ہے. ہاں اس میں کوئی شک نہیں, میرا سبجیکٹ بھی بہت زیادہ پریکٹیکل ہے, میرے سبجیکٹ میں پریکٹیکل کام ہے بہت زیادہ, لیکن وہ پریکٹیکل کام کرنے کا طریقہ کار نعوذ باللہ نازل نہیں ہوا اوپر سے, وہ پریکٹیکل کام کرنے کا طریقہ کار انسانوں نے بنایا. جیسے بھائی انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار تو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کلام پاک کے ذریعے, اپنے نبی کے ذریعے ہم تک پہنچایا, ایسا ہی ہے نا. لیکن جو اکاؤنٹنگ کرنے کا طریقہ کار ہے, اکاؤنٹنگ کرنے کا انداز ہے, یہ انسانوں نے ایجاد کیا ہے. تو اس کو کرنے کا انداز, اس کو کرنے کا طریقہ کار ایک مخصوص ہے, اور اگر ہر شخص اپنے انداز سے کرنے لگ جائے گا تو پھر سب کے الگ الگ اسٹائل ہوں گے کام کرنے کے. سب اکاؤنٹنگ ایک ہی طرح کریں, اس کے لیے کچھ تھیوریٹیکل چیزیں موجود ہیں جو ہم سب کو پڑھنی ہوتی ہیں, جو ہم سب کو سمجھنی ہوتی ہیں. فرسٹ ایئر کے لیول پر تھیوری اتنی زیادہ نہیں ہوتی, پریکٹیکل کام ہی ہوتا ہے, لیکن تھیوری بیسیکلی بنیاد ہے. بنیاد, جب آپ کی بنیاد اچھی ہوگی تو آپ کو اکاؤنٹنگ آگے پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا اور سمجھ بھی آئے گی, لیکن اگر آپ کی بنیاد اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو اکاؤنٹنگ سمجھ نہیں آئے گی. تو آئی ہوپ کہ آپ اس بات کو سمجھ رہی ہوں گی, تمام تینوں. فصیحہ بھی یقیناً سمجھ رہی ہوں گی, پہلے بھی انہوں نے سنی ہے میری بات, کہ میرے بچوں بنیادی طور پر اگر
آپ کو شروع میں تھوڑی بیسک بتا دی جائے, بیسک سمجھا دی جائے, اور اس کے بعد پھر پریکٹیکل کام کی طرف جایا جائے, تو اللہ کے حکم سے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا. رائٹ, تو چلیں ذرا دیکھتے ہیں. جیسے کہ پیپل تھنک, جیسے کہ عائشہ نے کہا انہیں میتھمیٹکس میں انٹرسٹ ہے, اور کیونکہ ان کے گھر میں کامرس پڑھنے والے لوگ بھی ہیں, کامرس بھی پڑھی ہے انہوں نے, تو ان کو بھی دیکھ کے انٹرسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. بالکل ایسے یہاں لکھا ہے, پیپل تھنک اکاؤنٹنگ ایز ہائیلی ٹیکنیکل فیلڈ. جی جناب, لوگ سوچتے ہیں اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے. تو آپ لوگ کیا سوچتے ہیں, اکاؤنٹنگ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے؟ سر ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے اکاؤنٹنگ ہوتی کیا ہے, ہم کیا سوچیں, ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے. اچھا چلو پھر ایک کام کرتے ہیں, ایک انداز سے بات کرتے ہیں. یہاں لکھا ہے نیئرلی ایوری ون پریکٹسز اکاؤنٹنگ ان ون فارم اور another on almost a daily basis. کیا مطلب ہوا؟ جی سمرا, آپ نے ہینڈ ریز کیا, ابھی آپ سے بات کرتے ہیں, رک جائیے. لوگ سوچتے ہیں کہ اکاؤنٹنگ جو ہے وہ ٹیکنیکل فیلڈ ہے. لوگ سوچتے ہیں اکاؤنٹنگ ٹیکنیکل فیلڈ اور بہت ہائیلی ٹیکنیکل ہے, بہت زیادہ. لیکن اگلے ہی جملے میں ہم کیا کہہ رہے ہیں, نیئرلی ایوری ون پریکٹسز اکاؤنٹنگ. اس کا مطلب ہے ہر کوئی, تقریباً ہر کوئی کر رہا ہے. کیا کہا میں نے؟ تقریباً ہر کوئی, نیئرلی ایوری ون, ہر کوئی پریکٹسز کر رہا ہے کیا, اکاؤنٹنگ, ان ون فارم اور اندر, کوئی ایک شکل میں کوئی دوسری شکل میں, آن آلموسٹ ڈیلی بیسس, تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ اکاؤنٹنگ کر رہا ہے کوئی نہ کوئی. اچھا سمرا, آج آپ کا پہلا دن ہے میری کلاس میں بیٹا, یعنی آج, اس سے پہلے تو آپ نے ہماری کلاس اکاؤنٹنگ کی نہیں لی ہے نا, فرسٹ ڈے ہے نا بیٹا آپ کا؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ انمیوٹ کر کے بتائیے یا میسج کر کے بتائیے میرا بیٹا. سمرا کو میری آواز آ رہی ہے؟ سمرا محمود. سر میں نے آپ کی کلاس لی ہوئی ہے. اچھا اوکے, یعنی جب پچھلے مہینے کلاسز ہو رہی تھیں, سٹارٹ ہوئی تھیں, تو آپ اس وقت موجود تھیں, تو یقیناً آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہوگی میں کیا کہہ رہا ہوں. آپ پک کر رہی ہیں میری بات؟ جی سر. سر میرا نام سامیہ محمود ہے, لیکن یہ اوہ، میری بہن کے لیے میرے بھائی نے چینج کر دی تھی, اس لیے میرا نام سمرا ہو گیا تو آئی ڈی پہ. آپ اس کو خود چینج کر لیجئے گا, کوئی مسئلہ تھوڑی ہے. جی جب آپ میری کلاس میں آیا کریں تو آپ اسے چینج کر کے آیا کریں. جب آپ جوائن کرنے کے لیے بٹن لنک پہ پریس کرتی ہیں نا, آپ کے پاس ایک لنک آتا ہے نا, سر اختر آپ کو لنک بھیجتے ہیں, آپ اس لنک پہ جب پریس کرتی ہیں تو وہ آپ سے پوچھتا ہے, لنک پہ پریس کرنے کے بعد آپ کا نام, وہاں آپ سمرا محمود کی جگہ اپنا نام لکھ دیا کریں, ٹھیک ہے. ویسے میں کوشش کروں گا یاد رکھوں. تو کیا آپ کی سسٹر بھی اسی موبائل سے کلاس لیتی ہیں, دوسری کوئی؟ نو سر, یہ جو میری بہن نے آئی ڈی بنائی ہوئی ہے میری بہن کے ہاں نام سے. ٹھیک ہے, تو نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس میں آئی ڈی کا کوئی ایشو نہیں ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں نا کہ جب آپ لنک پہ کلک کرتی ہیں جو سر اختر آپ کو بھیجتے ہیں, تو کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھائی جو آپ کا نیم, پارٹیسپینٹ نیم, تو وہاں پہ آپ اپنا نام لکھ دیا کریں. وہاں سمرا محمود لکھا ہو رہا, وہاں پہ آپ سامیہ محمود لکھ دیں. آئی ڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہے زوم پہ. اور اگر آپ کو پھر بھی کنفیوژن ہو تو مجھے بتائیے گا, میں آپ کو ایک ویڈیو لنک شیئر کر دوں گا. وہ ویڈیو لنک میں آپ دیکھیے گا کہ آپ جوائن کرنے سے پہلے اپنا نام کس طرح لکھ سکتے ہیں. ہر بار آپ اپنا نام چینج کر سکتی ہیں, لیکن آپ نے چینج نہیں کرنا, آپ نے اپنے نام سے ہی آنا ہے. اوکے, تو ابھی بھی چینج کر سکتے ہیں, ابھی چینج کر پارٹیسپینٹ سکتے میں ہیں. جا کے بھی اگر نیم میں کرنا الاؤ ہے. کروں, میں الاؤ کر دیتا ہوں, پھر کر سکتے ہیں. اب کر سکتی ہیں آپ, جائیں چینج کریں, اپنا نام چینج کر سکتی ہیں آپ, ری نیم کر سکتی ہیں, ری نیم, اپنے نام کو ری نیم کر سکتی ہیں آپ. پہلے میں نے الاؤ نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ میں اس میٹنگ کو کنڈکٹ کر رہا ہوں نا, تو میرے پاس ساری اتھارٹی ہیں. آپ بول سکتی ہیں, نہیں بول سکتی, آپ میسج ایک دوسرے کو کر سکتے ہیں, نہیں, یہ ساری چیزیں میرے پاس کنٹرول میں ہیں. تو اس لیے آپ اپنا نام چینج نہیں کر سکتی تھی, لیکن اب کر سکتی ہیں. ہو گیا آپ کا نام چینج, مبارک ہو, ٹھیک ہے. لیکن اب میں اس کو میں نے ختم کر دیا, اب کوئی بھی اپنا نام چینج نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. تو عائشہ خان کا نام تو عائشہ خان ہی ہے نا بھائی؟ ہاں جی سر. اوکے بھائی. سامیہ محمود کا نام سامیہ محمود ہو گیا ہے, مبارک ہو. سید فصیحہ اپنے نام سے موجود ہیں,
फसिया इंटरनेट बहुत तंग कर रहा है भाई, हैं ऐसा ही है? जी सर, वो मैंने देखा भी नहीं था, मुझे लगा आपकी क्लास नहीं होगी आज। अच्छा, आपने बोला 14 अगस्त की खुशियां मना रहे होंगे सर इमरान। नहीं नहीं सर, मुझे पता नहीं था, तो अच्छा मैंने अच्छा, देखा अभी तो कोई बात आपकी क्लास ज्वाइन कोई, करी है कोई मैंने। बात नहीं मेरा बच्चा, कोई बात नहीं। चलो बात को आगे बढ़ाते हैं। हाँ, तो भाई कहता है कि दुनिया में हर शख्स अकाउंटिंग कर रहा है, तो भाई बताए ना कोई मुझे, अकाउंटिंग के वर्ड से क्या आता है आपके दिमाग में? कुछ आता है? अकाउंटिंग के वर्ड से कुछ ख्याल आता है दिमाग में? कोई दिमाग क्लिक करता है, कुछ कहता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग? किसी के भी दिमाग में कोई भी बोल सकता है, इसमें तकल्लुफ वाली कोई बात नहीं है। हाँ जी, कोई ख्याल, कोई ऐसी बात जो आपके दिमाग में आती हो कि भाई ये मतलब होता होगा? नहीं, किसी के दिमाग में नहीं आता। सबके दिमाग में आजादी चल रही है इस वक्त, 14 अगस्त बस। हाँ भाई सामिया सर जी। इससे हम हाँ बिजनेस शाबाश, करते हैं और पैसे कमाते हैं। फिर दोबारा कहो सामिया, शाबाश। सर इससे हम बिजनेस करते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा सामिया, अगर ऐसा है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, ठीक है, आप कह रही हो हम इसमें बिजनेस करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो मेरा बेटा जरा ये जुमला देखना, इतनी आसान इंग्लिश लिखी हुई है। क्या तकरीबन हर शख्स कर रहा है अकाउंटिंग, एक शक्ल में दूसरी शक्ल में आम जिंदगी में, तो क्या आप बिजनेस कर रही हैं? इस जुमले का मतलब तो यह है कि सामिया भी कर रही है, सादिया भी कर रही है, आयशा भी कर रही है, सर इमरान भी कर रहे हैं, आपकी वालदा भी कर रही हैं अकाउंटिंग, आपके वालिद भी कर रहे हैं, आपका भाई भी कर रहा है, आपके रिश्तेदार भी कर रहे हैं, जिंदगी में हर शख्स अकाउंटिंग कर रहा है। तो क्या अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं सामिया कि कारोबार करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो क्या हर शख्स कारोबार कर रहा है? आप कारोबार कर रही हो क्या? लेकिन इस जुमले के मुताबिक तो एवरीवन प्रैक्टिसेस अकाउंटिंग, हर शख्स करता है अकाउंटिंग। तो अब बताओ, बाकी लोग भी तो कोशिश करें ना। देखो सामिया ने कोशिश की, तो क्या फसीहा कोशिश नहीं कर सकती? सादिया कोशिश नहीं कर सकती? आयशा खान क्या ख्याल है, कोशिश की जाए? क्या है आपके ख्याल में अकाउंटिंग का मतलब? बहन से नहीं पूछना भाई, हाँ पहले बोल रहा हूँ। है कोई चैंपियन जो बताए व्हाट इज द? अच्छा मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि आप मुझे डेफिनेशन सुना दें, खुदा ना खास्ता यार गूगल से निकाल के डेफिनेशन बताना शुरू कर दें कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड टू इंटरप्रेट द बिजनेस ट्रांजैक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। ये सब थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो सिंपल पूछ रहा हूँ आपके ख्याल में अकाउंटिंग क्या है? चलो भाई इतनी देर हो गई, कोई ख्याल ही शो नहीं कर रहा, मेरा ख्याल है मैं ही शो कर लूँ अपना ख्याल, है ना? मैं ही बता दूं। अब कम से कम जी सर। चैट में यही लिख के भेज दो, यस सर आप बता दें, मैसेज में यही लिख के जी भेज सर दो। बता दो। चलो आयशा ने तो बोल दिया, सर आप ही बताएं। ये सादिया और फसीहा लिख के भेजेंगे मुझे मैसेज में कि सर बताएं। जी जी बताएं, जी चलो सर, मैं, बता दें आप। जी भाई मैं ही बता रहा हूँ, चलो मैं ही बता रहा हूँ, आप लोगों ने हार मानी तो मैं बता रहा हूँ। अकाउंटिंग का वर्ड, अकाउंटिंग का वर्ड, ये देखो इसके अंदर, यहाँ से देखो, ये रेड मेरा मार्क नजर आ रहा है जो अभी मैंने इस वक्त किया हुआ है, यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो ये क्या बनेगा? सिर्फ इतना। जी, फिर देखें, काउंटिंग। सिर्फ इतना, जहां तक मैं मूव कर रहा हूं बस। काउंट। जी, तो क्या आपको काउंट का मतलब भी नहीं पता? बोले हाँ हाँ सर ये भी नहीं पता, हमें तो पता ही नहीं है कुछ, गिनना। अभी अभी तशरीफ लाए दुनिया में हैं। अरे काउंट माने नहीं गिनना। सर पता है, काउंट का मतलब पता है। तो अकाउंटिंग में काउंट आ रहा है, अकाउंटिंग में काउंट आ रहा है, इसका मतलब है काउंटिंग का कोई काम होगा ना, कोई गिनने विनने का काम होगा ना। हैं दोबारा बोलो, शाबाश आयशा, आयशा दोबारा बोलो। सर हिसाब। हाँ पहले ये बताओ, सच सच तुम्हारी बहन तो नहीं बता रही तुम्हें? मुझे लग रहा है महक ने बताया तुम्हें। सर वो गई हुई है सर। आयशा घर में ही नहीं है? ओ सॉरी, महक घर में नहीं है, गई हुई है? गई हुई है सर, कजन के घर। अबे कोरोना में भी तुमने उसको भेज दिया बाहर, हैं? घर में रखो ना उसे। चलो चलो ठीक है भाई, मान लिया कि तुम सही कह रही हो, और काउंटिंग या काउंट माने गिनना, और बेसिकली काउंटिंग से निकला, बेसिकली अकाउंटिंग जो है इट इज मेयरली एन एक्सटेंशन ऑफ काउंटिंग। नहीं समझ आया? दोबारा कहता हूं, बेसिकली अकाउंटिंग का वर्ड is merely an extension, extension का मतलब होता है बढ़ाना, काउंटिंग से
آگے جب بڑھ جائیں, کاؤنٹنگ سے آگے کی جب بات کریں تو وہ ہوتی ہے کیا؟ کاؤنٹنگ سے جب آگے کی بات کریں تو وہ کیا ہوتی ہے, بولو. اکاؤنٹنگ. یس, تو اس کا مطلب ہے کاؤنٹنگ سے ہی نکلا ہے, کاؤنٹنگ سے آگے کا کام ہے اکاؤنٹنگ. تو کاؤنٹنگ کا مطلب گننا, اور اکاؤنٹنگ کا بہت آسان مطلب حساب کتاب. اکاؤنٹنگ کا آسان ترین مطلب کیا ہے؟ حساب کتاب. لیکن خدارا یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ڈیفینیشن ہے, یہ مت سمجھ لینا کہ یہ ڈیفینیشن ہے. یہ تو ایک بہت سمپل سی آپ کو سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ بھائی زندگی میں ہر شخص کر رہا ہے کیا؟ حساب کتاب, کسی نہ کسی شکل میں. اب بتاؤ سامیہ, تم حساب کتاب کرتی ہو اپنی زندگی میں یا نہیں؟ جی سر. کرتی ہو. فصیحہ آپ بھی کرتی ہیں حساب کتاب؟ سعدیہ بھی کرتی ہیں. جی سر. تو اچھا, کیا حساب کتاب صرف پیسوں کا ہی ہوتا ہے؟ بولو, حساب کتاب صرف پیسوں کا ہی ہوتا ہے کیا تمہارے خیال میں؟ نہیں, پیسوں کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں. مثلا تم اپنے گریڈ کا بھی تو حساب کتاب لگاتی ہو کہ تم نے کتنی پرسنٹیج لی ہے, اس کی کاؤنٹنگ کرتی ہو, حساب کتاب لگاتی ہو کہ اگر میں تھوڑا سا اتنا اور امپروو کر لوں تو میری پرسنٹیج بڑھ جائے گی. اس کا مطلب ہے اسی طرح تم اپنے پاس دیکھتی ہو کہ میرے پاس جو ہے وہ جناب علی اتنے سوٹس ہیں, اتنی سینڈلز ہیں, ان کا بھی تم حساب کتاب بنا رہی ہوتی ہو, پیسوں میں نہیں کہ میرے پاس جو اس وقت 5 لاکھ روپے کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور میرے پاس 2 لاکھ روپے کی سینڈلز ہیں. نہیں, مطلب تم کہتے ہو میرے پاس اس وقت 2 سے 3 سینڈلز ہیں, میرے پاس اس وقت 15 to 20 سوٹس ہیں. تو یہ کیا ہے؟ بیسیکلی یہ بھی ایک طریقے سے حساب کتاب ہے. آپ چیزوں کو کاؤنٹ کر رہی ہیں, چیزوں کو آپ کہہ رہی ہیں میرے پاس اس وقت جناب 3 رجسٹر ہیں کام کرنے کے لیے فرسٹ ایئر میں, یا ہو سکتا ہے آپ کہہ رہی ہو میرے پاس ہر سبجیکٹ کا ایک ایک رجسٹر ہے کام کرنے کے لیے. تو بہرحال میں نے آج کلاس کا آغاز تو کیا ہے, لیکن میں نے کہا کہ بیسک بتا کے آپ کا ٹائم ویسٹ نہ کروں. تو عائشہ کو تو یقیناً مہک ہیلپ کر دے گی, سامیہ کو میں پہلے بتا چکا ہوں, اور سعدیہ اور فصیحہ کو پتا ہے کہ آپ لوگوں نے پیٹی والا بک ڈپورٹ کی کتاب خریدنی ہے فرسٹ ایئر اکاؤنٹنگ کی, پیٹی والا بک ڈپورٹ کی فرسٹ ایئر کی اکاؤنٹنگ کی کتاب, اور ایک صحت مند سا رجسٹر 600 پیجز تک کا صحت مند رجسٹر. نوٹ بک نہ خریدیے گا, رجسٹر خریدیے گا. رجسٹر چوڑا ہوتا ہے اور لمبا ہوتا ہے تھوڑا, تو اس میں کام اچھے سے ہوتا ہے. اچھا, تو بس جناب یہ جملہ تو مکمل ہو گیا. اب میں آگے بڑھتا ہوں, ابھی آگے بڑھنا ہے یہاں. whether we are running a business, چاہے ہم کیا چلا رہے ہوں, بزنس. سر بزنس کیا ہوتا ہے بات کریں گے انشاءاللہ اس پہ, ڈونٹ وری. بک کا نام بتا دوں, بک کا نام لکھ کے بھیج دوں؟ اوکے, میں سب کو لکھ کے بھیج دیتا ہوں, یہ لو. پیٹی والا بک رپورٹ 3rd ایڈیشن, ٹھیک ہے, پیٹی والا بک رپورٹ 3rd ایڈیشن. اور رجسٹر ذرا ہیلدی سا, ہاں صحت مند سا, ٹھیک ہے, لیکن رجسٹر اور نوٹ بک نہ خریدیں پلیز. اچھا, تو اب سب لوگوں کو مل گیا میسج, اس کو اپنے پاس کاپی کر لیں, پکچر لے لیں, اس کی موبائل میں اسکرین شاٹ لے لیں میسج کا میرے, تو وہ آپ کے پاس سیو ہو جائے گا آٹومیٹیکلی کہ سر نے یہ والی کتاب کہی ہے, پیٹی والا بک رپورٹ 3rd ایڈیشن, رائٹ. اچھا, تو پیارے بچوں کو کہتا ہے whether we are running a business, working for salaries اور managing our house budgets. چاہے ہم کام کر رہے ہوں کاروبار کے لیے, چاہے ہم سیلریز کی بات کر رہے ہوں, یعنی ہم کہیں جاب کرتے ہیں اور ہمیں وہاں سے کیا ملتی ہے, بولو, ہم کہیں جاب کریں گے تو ہمیں وہاں سے کیا ملے گی؟ سیلری. اور مینیجنگ آور ہاؤس بجٹ, اپنے گھر کا بجٹ دیکھ رہے ہوں, اور پلاننگ اباؤٹ یور ایدی اور پاکٹ منی, یا آپ پلاننگ کر رہے ہو آپ اپنی ایدی کی کہ ایدی اتنی ملی ہے, یا پاکٹ منی آپ کو جو ملتی ہے. وی آر ڈیلنگ وتھ اکاؤنٹنگ کانسیپٹس اینڈ اکاؤنٹنگ انفارمیشن. بیسیکلی جب ہم ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں تو ہم ان ساری چیزوں کو جو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان ساری چیزوں کو جو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں, وہ اکاؤنٹنگ کے کانسیپٹس اور اکاؤنٹنگ انفارمیشن کی مدد سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے زندگی میں ہر شخص کسی نہ کسی طرح حساب کتاب میں لگا ہوا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا ان ساری باتوں سے آج کی میری ابھی تک
اگر آپ لوگ سمجھے ہوں صحیح، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو اکاؤنٹنگ آتی ہے. کیوں؟ میری باتوں سے تو ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے نا. یا تو آپ میسج کر کے رپلائی کریں یا پھر آپ انمیوٹ کر کے بتائیں. بہتر طریقہ میسج کر کے رپلائی کرنے کا ہے، کیونکہ سب انمیوٹ کریں گے ایک ساتھ تو مجھے کسی کی آواز سمجھ میں نہیں آئے گی. کیا ان ساری باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ کیا آپ، پوچھا آپ نے؟ دوبارہ بولیے گا. میں کہہ رہا ہوں میری آج کی باتوں سے تو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو اکاؤنٹنگ آتی ہے یا نہیں. آج کی باتوں سے جو ابھی تک میری بات ہوئی ہے، دیکھیں نا، ہم نے کہا اکاؤنٹنگ ہر شخص کرتا ہے. اکاؤنٹنگ جو ہے وہ بزنس کے لیے بھی کی جاتی ہے، چاہے آپ کاروبار کر رہے ہوں، چاہے آپ اپنی سیلری کی بات کرتے ہوں، چاہے آپ اپنے گھر کا بجٹ دیکھتے ہوں، چاہے آپ اپنی پاکٹ منی کی بات کرتے ہوں، چاہے اپنی آپ کوچنگ کی فیس جمع کروانے کی بات کرتے ہوں، چاہے آپ اپنے موبائل کے بیلنس کی بات کرتے ہوں. تو آپ ہر کوئی اس وقت کسی نہ کسی طرح اکاؤنٹنگ سے جڑا ہوا ہے، اکاؤنٹنگ کر رہا ہے. تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے سعدیہ، اگر آپ کو میری آواز اب آ رہی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سب کو اکاؤنٹنگ کرنی آتی ہے یا نہیں یس سر. آتی ہے. عائشہ تو کہہ رہی ہے اسے آتی ہے. جی سعدیہ، اب میں ون بائی ون پوچھوں گا، جب آپ لوگ مجھے میسج کر کے نہیں بتائیں گے تو یہی کرنا پڑے گا. جی فصیحہ کہہ رہی ہیں سر، جی سر اکاؤنٹنگ آتی ہے، بظاہر ایسا لگ رہا ہے. صحیح ہے. جی سامیہ، آپ کو بھی اکاؤنٹنگ آتی ہے یقیناً، ہے نا؟ اور سعدیہ کا رپلائی نہیں آیا میرے پاس ابھی تک، سعدیہ کا میسج بھی نہیں آیا، نہ اس نے انمیوٹ کر کے کہا. اوکے چلو جی، مبارک ہو، سب نے کہہ دیا اکاؤنٹنگ آتی ہے. اچھا، تو اب اگر آپ لوگوں کو اکاؤنٹنگ آتی ہے تو کیا میں آپ کو کسی بزنس میں اکاؤنٹنٹ کے طور پہ رکھوا دوں؟ کیا آپ کسی بزنس کی اکاؤنٹنگ کرنا جانتے ہیں؟ آپ جو اکاؤنٹنگ کرنا جانتے ہیں وہ اپنے گھر کی، اپنی ذات کی، اپنی پاکٹ منی کی، اپنی عیدی کی. آپ کے پیرنٹس آپ کو کچھ پیسے دیتے ہیں، آپ کو فیس دیتے ہیں، آپ اپنے چھوٹے موٹے حساب کتاب کرنا جانتی ہیں، آپ کو وہ والی اکاؤنٹنگ آتی ہے. لیکن ایک بزنس کی اکاؤنٹنگ کیسے ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کو پراپر انداز سے آتی. کمپلیٹ مائی سینٹینس بائی میسجنگ می. نہیں ہے. نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آپ سب کو بزنس کرنے کی اکاؤنٹنگ نہیں آتی. بالکل صحیح کہا میرے بچوں آپ لوگوں نے. تو بیسیکلی میں جو آپ کو اکاؤنٹنگ پڑھاؤں گا، نہ میں آپ کی عیدی کی اکاؤنٹنگ سکھاؤں گا، نہ میں آپ کو آپ کی سیلریز کی اکاؤنٹنگ سکھاؤں گا، نہ میں آپ کو آپ کے گھر میں کس طرح سے حساب کتاب ہونا چاہیے وہ سکھاؤں گا، بلکہ میرے بچوں میں آپ کو سکھاؤں گا بزنس کی اکاؤنٹنگ. یہاں تک سب کلیئر ہیں؟ آگے بڑھوں؟ اجازت ہے؟ اکاؤنٹنگ یس کیا سر. ہے؟ اکاؤنٹنگ کیا ہے؟ بس حساب کتاب. صحیح ہے. ڈیٹیل میں بات کریں گے، لیکن یہ کلیئر ہوگا کہ اکاؤنٹنگ ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ سر عمران کے گھر کے بارے میں، عائشہ کی پاکٹ منی کے بارے میں، سعدیہ شیخ کی فیسز کے بارے میں نہیں. اکاؤنٹنگ ہم کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ بولو. بزنس کے لیے. بزنس کے بارے میں. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ہم اکاؤنٹنگ بزنس. سامیہ میری بات سمجھ آ رہی ہے میرا بیٹا؟ ہم اکاؤنٹنگ کس کے بارے میں پڑھیں گے؟ جلدی سے یا تو میسج کر کے بتایا کرو یا پھر انمیوٹ کر کے بولا کرو تاکہ میں آگے بڑھوں. بزنس کے بارے میں پڑھیں گے. فصیحہ کا شکریہ. سعدیہ کو پتہ نہیں آواز نہیں آ رہی ہے، شاید اللہ کرے آ رہی ہو، اور وہ میسج ٹائپ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں گی. تو بہرحال اب میں آگے بڑھتا ہوں. فائنلی تو اکاؤنٹنگ ان ایوری ڈے لائف میں آپ کیا ہوتا ہے ذرا دیکھیے گا. آپ جو ہے اپنے خرچوں اور آمدنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے یا نہیں؟ بتائیں. آپ دیکھ رہی ہوتی ہے نا کہ آپ کو کتنے پیسے آپ نے خرچ کیے، کتنے پیسے آپ کے پاس آئے. آپ اپنے پیسوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کے پیرنٹس آپ کو اگر 2000 روپیز دیتے ہیں، 1000 روپیز دیتے ہیں، 3000 روپیز دیتے ہیں، تو آپ اس پیسے سے پورا مہینہ اپنے خرچے کرتی ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. اچھا، کرتے ہیں. اور اسی طرح کہہ رہا ہے ریکنسیلیشن، میکنگ شیور آل یور چارجز آر کریکٹ. جب آپ کے گھر بجلی کا بل آتا ہے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے بجلی کا بل بھر دیتے ہیں؟ بولیں. جب آپ نو سر. کے گھر گیس کا بل آتا ہے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے بھر دیتے ہیں؟ جب آپ کے گھر کیبل ٹی وی والا پیسے لینے آتا ہے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے اسے نوٹ دے دیتے ہیں؟ نہیں. اس کو بھی تو آپ میک شیور کرتے ہیں کہ اگر آپ سے 400 روپے مہینے پہ بات ہوئی ہے تو آپ اسے 400 روپے ہی دیتے ہیں، اور وہ آپ سے 400 روپے ہی مانگتا ہے. اور اگر وہ آپ سے 500 بولے تو کیا آپ آنکھیں بند کر کے 500 دے دیتے ہیں؟
نہیں نا. نہیں سر. اچھا اسی طرح الیکٹریسٹی کا بل آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں اگر ایک اے سی چل رہا ہے تو آپ کا بل 8-9-10 ہزار روپے آئے گا, اگر 2 اے سی چل رہے ہیں تو 20-21 ہزار روپے آئے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو پتا ہے, لیکن اب اگر آپ کا بل 20-21 کے بجائے کتنا آ جائے 35 ہزار روپے, تو آپ پھر کیا کرتے ہیں, ریکنسیلیشن کمپیئر کرتے ہیں کہ آخر یہ بل اتنا زیادہ کیوں آیا. آپ میٹر ریڈنگ کو چیک کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے آپ کسی نہ کسی طرح حساب کتاب میں لگے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں آپ, سیونگ اینڈ پلاننگ فار دا فیوچر. آپ پیسے بچاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ فیوچر میں کاروبار کروں گا, پیسے بچاتے ہیں, ان پیسوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں اور حساب کتاب کرتے ہیں کہ فیوچر میں بزنس کرنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے ہوں گے. یہ سب بھی کیا ہے, اکاؤنٹنگ. اور آپ پیسے کہیں لگاتے ہیں تاکہ آپ اس پیسے سے میک مور منی کیا کر سکیں, پیسے اور بنا سکیں. آپ انویسٹ کرتے ہیں, آپ کسی کاروبار میں پیسے لگاتے ہیں تاکہ اس کاروبار سے پروفٹ ہو اور آپ کو مزید پیسے ملیں. آپ کا پیسہ بھی لگا رہے اور آپ مزید پیسے بھی کماتے رہیں. اور اسی طرح لکھا ہے اکاؤنٹنگ ایوری ڈے لائف میں گیٹنگ بیٹر گریڈز بھی ہے, یعنی آپ اپنی زندگی میں بہتر گریڈز حاصل کرنے کے لیے بھی حساب کتاب کرتے ہیں نا, کہ میں کیا کروں, کتنے % بڑھاؤں کہ میرا گریڈ A سے A1 ہو جائے, B سے A ہو جائے. اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی طرح سب لوگ عام زندگی میں اکاؤنٹنگ کر رہے ہیں. آگے بڑھ رہا ہوں. اس کے بعد ہم نے اکاؤنٹنگ کرنی ہے کس کے لیے پیارے بچوں, بزنس کے لیے. تو اب بزنس کیا ہے یہ میں بتا چکا ہوں. جن کی آج پہلی کلاس ہے ان جن لوگوں کو بتائیں گی فصیحہ اور سامیہ اور سعدیہ. تو چلو وقت تو کم ہے, لیکن بہرحال بزنس کیا ہے یہاں لکھا ہوا ہے, ہم نے اس کو نہیں دیکھتے, پہلے ان لوگوں کو موقع دیتے ہیں. جی سب سے پہلے اپنا جناب سعدیہ آپ بتائیں بیٹا بزنس کیا ہے میرا بچہ, جلدی بتائیں کیونکہ وقت کم ہے, کلاس ختم ہونے والی ہے. جلدی بتاؤ سعدیہ, آواز آ رہی ہے, میرا بچہ لکھ کے نہیں بتانا. ہاں بولو. بزنس وہ ایک ایسی ایکٹیویٹی جو ایک پیسے کمانے کے غرض سے یا پھر پروفٹ کمانے کے مقصد سے کیا جائے وہ بزنس کہلاتا ہے, یا اوکے, منافع کمانے کے مقصد سے کیا جائے. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اوکے سامیہ آپ کچھ ایڈ کریں گی یا ایکنالج کریں گی کہ جی یہ ٹھیک بول رہی ہیں, کچھ کہنا چاہیں گی آپ سامیہ, جلدی شاباش. جی سر, ایسا کام جس کا مقصد پروفٹ کمائے, جس سے منافع کمائے, اسے بزنس کہتے ہیں. اوکے فصیحہ, تھینک یو سو مچ سامیہ. جی فصیحہ. جی سر میرا بھی یہی ہے کہ ایسی ایکٹیویٹی جو پروفٹ کمانے کے لیے کی جائے اس کو بزنس کہتے ہیں. سعدیہ جو ہے وہ شروع میں لڑکھڑائی تھی تھوڑی سی, اس نے کہا کہ ایسا کام جو پیسے کمانے کے لیے کیا جائے, لیکن پھر وہ سنبھل گئی اور اس نے کہا پیسے تو ہم نوکری کر کے بھی کماتے ہیں, ہے نا سعدیہ, پیسے تو ہم نوکری کر کے بھی کماتے ہیں نا, جب کہیں جاب کرتے ہیں تو ہم کیا کماتے ہیں, پیسے. تو کیا ہم یہ کہتے ہیں آج تو بہت پروفٹ ہوا ہے, جی اسکول سے بہت پروفٹ ہوا. اگر آپ کسی اسکول میں بچوں کے مستقبل سے کھیل رہی ہیں, مثلا آپ کسی اسکول میں اگر پڑھا رہی ہیں, تو آپ کو وہاں سے 1 مہینے کے بعد کیا ملے گی, سیلری. تو کیا آپ یہ بولیں گے مجھے تو بڑا پروفٹ ہو رہا ہے, ماشاءاللہ بھائی ہر مہینے پروفٹ ہوتا ہے, نہیں نا. پروفٹ کیا ہوتا ہے, پروفٹ بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں پیسے خرچ کیے, پھر آپ نے جو چیز لی اس کو کہیں بیچا اور پھر آپ کو پیسے ملے ایکسٹرا, تو وہ آپ کا پروفٹ ہوتا ہے, منافع ہوتا ہے. یعنی آپ کہتی ہیں کاسٹ مائنس انکم پروفٹ ہوتا ہے. جیسے آپ کہتی ہیں میں نے 100 روپے کی چیز خریدی, 150 روپے میں بیچی, تو 50 روپے آپ کو کیا ہوا, پروفٹ. تو اس کا مطلب ہے بزنس بنیادی طور پر کیا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے, پروفٹ کمانے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, بس کلاس کسی بھی لمحے ختم ہو جائے گی. آج کے لیے میری سائڈ سے تو فی امان اللہ. انشاءاللہ کل آزادی منا کے پرسوں ملتے ہیں اور پرسوں کنٹینیو کریں گے اپنی کلاس کو. یہ بزنس کی ڈیفینیشن ہے, اگر آپ